حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا، یا بنیا، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے، اگر تیرے من کے اندر یا روئے زمین پر رائی کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی شے ہے، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، زمین کی پنہائیوں میں، گہرائیوں میں، زمین کے اندر چھپی ہوئی شے ہو، رائی کے برابر کے دانے کے برابر ہو، اللہ پاک فرماتا ہے یأتی بہ اللہ، اللہ پاک بروز محشر قیامت کے دن اس شے کو، اس رویے، تمہارے طرز عمل کو ظاہر کرے گا، اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک جو ہے وہ انتہائی باریک بھی، انتہائی عمیق نظر رکھنے والا اور خبیر ذات ہے۔ اللہ پاک ایسی خبیر ذات ہے، ایسی باخبر ذات ہے کہ روئے زمین، پوری کائنات کی وسعت، زمین کی گہرائی اور اس کی جو پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں، زمین کا جتنا فرش ہے، زمین کی جتنی وسعت ہے، اللہ پاک ہر شے سے، ہر لمحے کے لیے واقف ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ اس مسجد میں، اس ہال میں، اس بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ سامنے ہے وہی کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو صرف ظاہری طور پر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کی حقیقت و ماہیت اور ان کا باطن جو ہے وہ مجھ سے، آپ سے ظاہر نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے فرض کریں یہ میز ہے، تو یہ میز کا ظاہر میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے وہ اس کے بنانے والے کو پتہ ہے۔ یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کی ماہیت و حقیقت اللہ پر عیاں ہے، میں اور آپ کسی شے کی ماہیت اور حقیقت سے واقف نہیں۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ تو اپنی شان اسی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ قرآن پاک میں یعلم خائنۃ الاعین، اگر اس آنکھ کے اندر خیانت ہے نا، اس نے کہیں میلی نظر دیکھی ہے، اس نے کہیں بد نظری کا ارتکاب کیا ہے، اللہ پاک اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ کون سوال کرے گا؟ وہ باریکانہ سوال کرے گا۔ وہ اتنا باریک بین ہے، علماء کرام نے تمثیل بیان کی ہے کہ اگر اندھیری رات ہو، کالے پہاڑ ہو، پہاڑوں کا سلسلہ ہو، اور ان پہاڑوں کی گہرائیوں کے اندر اگر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ پاک اس کی حرکت سے باخبر ہے، واقف ہے، تو کیا میرے اور آپ کے من کے اندر اگر کوئی حسد ہے، کسی سے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، میں اور آپ کسی کے لیے نفرت یا کسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کیا اللہ پاک ان چیزوں سے واقف نہیں؟ اللہ پاک ہر شے سے واقف ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے جو مثال بیان کی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہوگی نا، اس کا بھی مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اب رائی کے دانے کے حوالے سے دیکھیں، رائی جسے ینطوریہ رائیہ کہتے ہیں اپنے حساب سے، اس کا کتنا باریک دانہ ہے، اگر کہیں پر گر جائے تو آسانی سے ایک دانے کو تلاش کرنا، اٹھانا مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس رائی کے دانے کے برابر تمہارے احساسات، تمہارے خیالات، تمہاری فکر، تمہاری سوچ پر میری حکمرانی ہے، میں اس کو بنظر عمیق اپنی شان لطافت و لطیفی سے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ تو دوستو، میں اور آپ جب اس مالک کی اتنی یوں سمجھ لیں نگہداشت کے اندر ہے، اس کے مشاہدے کے اندر ہے، تو کیا جو بندہ دیکھے کہ میرا مالک سر پر ہے، تو کیا میں نے جو اجر، جو مزدوری، جو بدلہ معاوضہ لینا ہے، کیا وہ کام کے اندر خیانت کرے گا؟ قطع نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری تندہی اور محنت اور دیانتداری سے ادا کروں۔
کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج امت کے پاس جو بے عملی آ گئی، آج لوگوں کے اندر جو انتشار، بد نظمی اور یہ جو سفلی جذبات ہیں ان کا غلبہ ہو گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آج میرے اور آپ کے پاس عقیدہ آخرت کہ میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر زندگی کو ختم ہونے کے بعد اس مالک کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ صرف لفظی اور زبانی طور پر ہے، وہ یقینی، فکری اور عملی طور پر نہیں ہے۔ کاش کہ ہر بندے کو یہ فکر ہمہ وقت مستحضر رہے اور اسے اپنی جواب دہی کا اندیشہ لگا رہے۔ تو کیا جو بندہ جواب دہی کا خوف دل میں پالے رکھے گا وہ کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کیا وہ اپنی گفتگو کے اندر طعن و تشنیع، گالم گلوچ، کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کے ساتھ حسد کا اظہار کرنا، ان جیسی برائیوں کا ارتکاب کر سکے گا؟ قطع نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اس مالک کی جو باخبر ہونے کی شان ہے اس کو میرے اور آپ کے لیے ہمہ وقت مستحضر رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے اسی حقیقت کو قرآن مقدس میں سورہ قاف پارہ 26 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ لوگو تم جو بھی تلفظ بولتے ہو، جو بھی الفاظ منہ سے نکالتے ہو، اس کو لکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے موجود ہوتے۔ اب یہاں پر ایک باریک سا فرق ہے، باریک سا علمی نقطہ ہے کہ میں اور آپ جو اپنے اس دہن سے، زبان کے ذریعے سے الفاظ نکالتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کو بامعنی الفاظ کہا جاتا ہے، کچھ کو بے معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ جو بامعنی الفاظ ہوتے ہیں انہیں کلمہ کہتے ہیں اردو گرامر میں یا عربی گرامر میں، اور جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم یوں ہی بول دیتے ہیں انہیں مہمل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو الفاظ قرآن مقدس میں ضابطے کے طور پر بیان فرمائے ہیں نا، وہ الفاظ میرے اور آپ کے بولے ہوئے بامعنی ہوں، بے معنی ہوں، دونوں کو شامل ہے۔ ہم اچھی گفتگو کریں، نپے تلے الفاظ کے ساتھ کریں، یا بے معنی الفاظ کے ساتھ بات کا بتنگڑ بناتے جائیں، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس کا حساب دینا ہے۔ جس طرح ہم لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ یار چلو روٹی شوٹی کھا لو جناب، روٹی تو لفظ ہے لیکن چھوٹی کیا ہے؟ چائے وائے یا چائے شائے۔ اگر کوئی بندہ شائے بول رہا ہے تو شائے بھی لکھی جا رہی ہے، روٹی کے ساتھ چھوٹی کی بات ہو رہی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، بات وات ہے تو بات بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو دوستو، میرے اور آپ کی جب اتنی یوں سمجھنے کے بنظر عمیق اور اتنا اللہ پاک کی طرف سے ایک سسٹم اور نظام ہے کہ میں اور آپ آبزرو کیے جا رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے رویے اور عمل کے اندر وہ خوف الہی، وہ خشیت الہی وہ کیوں نہیں ہے؟ آج ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہو نا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یار میرا چہرہ صحیح ہو، میری بات چیت ٹھیک ہو، یا میری کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے میرا مذاق بن جائے، یا میں کوئی ایسا جرم نہ کروں جس سے کسی کو مجھ پر شک و شبہ ہو، مجھ پر کوئی چوری کا الزام لگے، مجھ پر کوئی اور طرح کی بات آئے، تو وہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ نادان انسان تو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے خوف زدہ ہو گیا۔ تو اس مالک کی قدرت جو ہے، جو دلوں کے حالات سے واقف ہے، جو آنکھ کی خیانت کو بھی ملاحظہ کر لیتا ہے، جو ہمارے کانوں کی سماعت سے بھی باخبر ہے، کیا اس کا خوف میرے اور آپ کے لیے قابل توجہ نہیں ہے؟ کیا اس کے ہاں جواب دہی کی فکر میرے اور آپ کے نیک بننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے حضور حاضری کا جو ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کا استحضار وہ میرے اور آپ کے لیے نیک بننے کے لیے، سیدھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر میں اور آپ بے خبر کی زندگی گزار رہے ہیں تو دوستو خطا ہے، میں اور آپ پریشان ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا، لوگ اپنی لغویات اور فضولیات کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہم وہاں پر کوئی اور مزید اچھا کام کر لیتے تو آج یہ کف افسوس نہ ملتے، ہم گھاٹے کے سودے میں رہے، ہم نے اپنے وقت کی قدر نہ کی۔ تو دوستو،
اپنی آخرت پر فوکس کریں، اپنی آخرت پر نظر رکھیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہی بات حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پیاری سی مثال سے عرض کر دی، بیان کر دی کہ بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے نا، وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر میرے اور آپ کے طرز عمل میں، فکر کے اندر ذرے کے برابر بھی اچھائی ہے، وہ بھی مجھے وہاں دیکھنی پڑے گی۔ اور اگر میں نے کسی کو تیوری چڑھا کر، نظریں گھما کر، گھوری ڈال کر دیکھ لیا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر حسد، بغض، کینے سے میں اور آپ بھرے پڑے ہیں تو اس کا بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ ذرے کے برابر اچھائی، ذرے کے برابر برائی، یہ فصل میں نے اور آپ نے وہاں جا کر دیکھنی ہے، کاٹنی ہے۔ تو دوستو اچھائی کی راہ لیں، اچھائی کی طرف بڑھیں، اپنے من کے اندر سے آلائشیں، گندگیاں ختم کرنی چاہیے۔ جس طرح میں اور آپ نہا دھو کر، کپڑے استری کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اپنے دل کو، اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے من کو بھی آراستہ کریں، اس کو بھی سجائیں، اس کو بھی خوبصورت بنائیں۔ اس کے اندر بھی کوئی آلائش ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی میل کچیل ہے تو اس کو دھو دینا چاہیے۔ تو آگے حضرت لقمان حکیم بیان فرماتے ہیں، یا بنیا، اللہ پاک نے الفاظ ذکر فرمائے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑ، بیٹا نماز قائم کر۔ پھر فرمایا وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک، یہ تیرے ذمے ہے۔ اب علم فلسفے والے کہتے ہیں کہ انسان کی عملی طور پر، اخلاقی طور پر دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ انسان کی عملی طور پر، فلسفیانہ طور پر دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی ضرورت کی شے نہ ہو تو ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے تو واپس پلٹیں گے، ہمیں دھیان آئے گا کہ آج سبزی نہیں ہے، آج گھر میں آٹا نہیں ہے، بچوں نے کہے تھے فلاں چیز لانی ہے، تو آپ اس کمی کو دور کرنے کے لیے سوچیں گے، فکر کریں گے۔ تو اسی طرح اپنے من کو مکمل کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا، یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور اس اپنی ذات کی تکمیل کے لیے نماز کی ادائیگی جو ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا میرے اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ پاک کا بہت بڑا حکم ہے کہ جس کے لیے میں اور آپ اپنے من کی آلائشوں کو ختم کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں۔ جب میں اور آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب ہم یوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے لا الہ، اور پھر جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں یہ ہوتا ہے الا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی میرے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس بات کا اظہار اور احساس نماز پنجگانہ کے اندر میرے اور آپ کی ذات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ پھر پریشان رہتا ہے، اس کو لیے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا ہی گیا جو دوا کی۔ ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے اور لوگوں سے اپنی مشکلات کی حل چاہتے رہتے ہیں، تو اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیٹا جہاں تک ممکن ہو سکے، بیٹا جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے لیے بھی کوشاں رہنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، وَانْہَا عَنِ الْمُنکَر، اور دوسرے لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جو بندہ اس معاشرے کے اندر مفید ہے، فائدہ مند ہے، وہ اپنی ذات کو بھی اجلا، ستھرا اور آگے سے آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، ان سے بھی اچھائیاں سرزاد ہو۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھنے آ گیا ہے تو اس کی دل کے اندر یہ بھی خواہش ہو جو باہر گلی محلے میں ہے، جو گھر میں میرے بھائی ہیں، اولاد ہے، وہ بھی نماز پڑھے۔ اور اگر ایسی فکر نہیں ہے تو پھر کیا پتا جو پہلا عمل ہے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے رائے گاں ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے جو دیا ہوا ایک سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے،
کہ میں نے اور آپ نے خود بھی نیکی کرنی ہے اور نیکی کا دوسروں کو پیغام بھی پہنچانا ہے اور ساتھ ساتھ برائی سے بھی منع کرنا ہے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو جب ایک بندہ نیکی پر کاربند ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، تو کیا اس بندے کے راستے میں، اس بندے کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس کے لیے پریشانیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ میں اور آپ کسی سے بھائی جان اور مسجد میں اذان ہو گئی ہے، وہ کتنی آسانی سے مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی جان سود ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ آسانی سے چھوڑ دے گا۔ وہ لوگ، وہ افراد جو نیکی سے کوسوں دور اور طغیانی کے سمندر کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کو میں اور آپ جب نیکی کی دعوت دیں گے، گناہوں سے نفرت دلانے کی کوشش کریں گے، تو لا محالہ میرے اور آپ کے لیے ایسے مرحلے آ سکتے ہیں کہ جن میں مجھے اور آپ کو لوگ طانے دیں، برا بھلا کہیں۔ تو اللہ پاک بزبان حضرت لقمان حکیم ارشاد فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر تجھے نیکی کا حکم دیتے ہوئے، تجھے برائی سے روکتے ہوئے کوئی مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو پھر تو نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ کی راہ میں مشکلات جھیلتے ہوئے اگر تمہیں کوئی پریشانی یا کوئی تمہیں ایسی بات چیت یا ایسا مشکل پیش آ گئی کہ جس میں لوگوں نے تجھے ستانا شروع کر دیا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر صبر کر۔ اب آخری بات آج کے درس کی کہ صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ میں اور آپ جب اللہ پاک کی طرف سے میرے اور آپ کے راستے میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مالی طور پر، معاملات کے طور پر، رشتے ناطے کے اندر، تو اس پر اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تو یہ صبر ہے۔ اور اگر میں اور آپ کہیں کہ یار انہوں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں یہ نہیں ٹھان دی، تو وہ پھر میں اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ دیکھیں صبر کے اندر شکایت نہیں ہوتی، صبر میں اللہ سے دعا ہوتی ہے، اور جو برداشت کرتے ہیں اس میں دل دماغ کے اندر ایک چبھن باقی رہتی ہے، صبر کے اندر چبھن نہیں رہتی۔ صبر میں ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور برداشت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اچھے یا سنبھلنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو بندہ سچا صابر ہوگا نا، اس کے لیے شکر کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے شکایت زبان پہ لانا محال ہو جائے گا۔ اور جو بندہ صرف برداشت کر رہا ہے، اپنے آپ کو قابو میں کیے ہوئے ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جملہ یہ نہیں ہے، جو پیمانہ بھر جاتا ہے نا وہ برداشت کا ہوتا ہے۔ صبر والے تو اللہ پہ چھیڑتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ صبر جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات پر مکمل کرتے ہیں، پھر مجھے اور آپ کو اللہ کی معیت ملتی ہے۔ اللہ پاک میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی کر دی، تو جو وکٹم ہے، جس کا زیادتی کی گئی ہے، وہ اب اس کے سامنے چپ کر گیا، لیکن اس مجلس سے اٹھ کر اس کے رشتہ داروں کے پاس، اس کے دوستوں کے پاس جا کر اس کی شکایت لگا دی، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، تو کیا اسے صبر کہیں گے؟ نہیں، یہ برداشت ہے۔ اس کے دل میں چبھن ہے، اس کے دماغ میں کشمکش چل رہی ہے، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ زبان پہ شکایت نہیں لائے گا، وہ مخلوق کے ساتھ یہ نہیں اظہار کرے گا یار میرا حال خراب ہے، میرا حال پتلا ہے۔ لیکن کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو انسان سے یاد کرے، تو جو اللہ والا ہوگا نا وہ کہے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کو مسئلہ بیان کرنا محال ہو جائے، یہ صبر ہے۔ وہ اصل صابر ہے، وہ اللہ سے مرض پر اجر لے رہا ہے۔ اور جو کہے کہ یار 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، مرض جان ہی نہیں چھڑ دی، پتہ نہیں کیڑے پکڑ چائے پہ، تو وہ برداشت کر رہا ہے۔ برداشت زمینی پیمانہ ہے، صبر آسمانی پیمانہ ہے۔ برداشت چھلک جاتی ہے، صبر کا پیمانہ چھلکتا نہیں ہے۔ صبر والے اللہ کو پاتے ہیں، برداشت والے اپنا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی صحیح معنی کے اندر مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں اور آپ صبر کریں گے تو اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔